بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل بن ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MZA آٹوز ریپیئر۔ آج کی ہماری ویڈیو ٹویوٹا وٹز گاڑی پر ہے۔ 2012 ماڈل 1000 cc گاڑی۔ اس گاڑی کا انجن ویک ہو چکا ہے۔ ہم نے اس گاڑی کا انجن جب نکالا اور نکالنے کے بعد ڈی اسمبل کیا تو معلوم ہوا کہ اس گاڑی کا انجن ویک ہو چکا ہے اور بہت زیادہ اس میں پارٹس ڈیمیج ہیں۔ پارٹس اتنے ڈیمیج تھے کہ اگر گاڑی کا انجن اوور ہالنگ کرتے تو گاڑی پر بہت سارے پیسے لگ سکتے تھے۔ جب انجن اوور ہالنگ پر بہت خرچہ آ رہا تھا تو کسٹمر بالکل بھی اتنے سارے پیسے گاڑی پر لگانے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ انہوں نے دوسرا آپشن چوز کیا اور وہ آپشن یہ تھا کہ گاڑی کا انجن ریپلیس کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں عموماً گاڑیوں کے انجن سستے داموں مل جاتے ہیں۔ اگر انجن اوور ہالنگ کی کاسٹ اور یوزڈ انجن کی پرائس کو کمپیئر کیا جائے تو ظاہر ہے یوز انجن کافی سستا مل جاتا ہے۔ اس لیے ڈیسیجن یہی تھا کہ گاڑی کا انجن چینج کر دیا جائے۔ ہم نے مارکیٹ کا رخ کیا اور وہاں سے ایک یوزڈ اچھی کنڈیشن کا انجن پرچیز کیا جو کہ انجن اوور ہالنگ کی کاسٹ سے کافی سستا ملا۔ آئیے ہم گاڑی کا انجن چینج کرتے ہیں اور چینج کرنے کے بعد اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ملتی ہے۔ ظاہر ہے ایک مشینری ہے، ایک انجن ہے، اس کے انٹرنل موونگ پارٹس جو ہیں ان کی پرفارمنس کا پتہ تو فٹ ہونے کے بعد اور گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ یہ ہمیں کتنی آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ سم ٹائم ایسے حالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم نے ایک یوز انجن اچھی کنڈیشن کا دیکھ بھال کر پرچیز کیا، جب اسے گاڑی میں فٹ کیا تو فٹ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ انجن کوئی خاص اچھی کنڈیشن کا نہیں ہے۔ وہ انجن بلو بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی ایب نارمل آواز بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے مسئلے مسائل بھی نکل آتے ہیں سم ٹائم۔ لیکن ہم گاڑی کا انجن ریپلیس کریں گے، فٹ کریں گے، اسے فٹ کرنے کے بعد ہی اس کی پرفارمنس کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو آئیے گاڑی کا انجن چینج کرتے ہیں اور چینج کرنے کے بعد آپ کو انجن کی پرفارمنس چیک کرواتے ہیں۔ اب گاڑی کا انجن ہم نے ریپلیس کر لیا ہے اور گاڑی کا جاب کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ہم اب جائیں گے ٹیسٹ ڈرائیو پر اور آپ لوگوں کو گاڑی کی پرفارمنس چیک کرواتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا آؤٹ پٹ دیتی ہے اور ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ کچھ کام کی باتیں ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گاڑی کا انجن چینج کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یا پھر انجن اوور ہالنگ کروانی چاہیے، ان دونوں میں کون سی چیز زیادہ بیسٹ ہے۔ تو جہاں تک اس گاڑی کی بات ہے ماشاءاللہ تو یہ گاڑی تو بالکل فٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ 140 تک تقریباً بالکل ایزیلی جا رہی ہے۔ اگر تھوڑا ایکسیلیٹ اور کریں گے تو یہ گاڑی 50 تک جائے گی انشاءاللہ۔ اسے جانا تو چاہیے 160 تک، لیکن اس کا جو ہے مین کام ایک جو ہے وہ اس کا پیٹرول فلٹر جو ہوتا ہے، فیول فلٹر اس کے فیول ٹینک کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کا اوور ڈیو ہے، ریپلیس ہونے والا ہے۔ تو ہم نے کسٹمر سے ریکویسٹ کی ہے کہ سر آپ اسے چینج کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ہم چینج کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ تو جب وہ چینج ہوگا تو یہ 160 تک انشاءاللہ تعالی جائے گی اور بالکل ایکوریٹ ہو جائے گی۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ گاڑی کا انجن ریپلیس کروانا چاہیے یا پھر اوور آل کروانا چاہیے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ گاڑی کا انجن اوور آل کروانا چاہ رہے ہیں تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ گاڑی کے انجن اوور آل کروانے میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مین چیز ہوتی ہے گاڑی کی۔
تو اس لیے اس میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اس میں چائنا کے پارٹس نہیں ڈلنے چاہیے، وہ چاہے پسٹنز ہوں، رنگز ہوں، یا پھر وہ کرینک کا جو نیچے کام ہوتا ہے وہ ہو، والو ہوں اس کے ہیڈ کے اندر جو ہوتے ہیں، اس کی والو سیل جو ہوتی ہیں وہ ہوں، اس کا ہیڈ گیسکٹ جو ہے وہ لوکل نہیں ڈالنا چاہیے، وہ شیٹ وغیرہ سے جو بنا ہوتا ہے عموماً وہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ انجن اوور آل کروانا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس میں پارٹس جینین یوز ہونے چاہیے، ایچ ایوری تھنگ جو ہے وہ بالکل جینین یوز ہونی چاہیے۔ انجن کی لائف تبھی اچھی ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر کم از کم ایک اچھے طریقے سے جو انجن اوور آل ہوتا ہے کم از کم اس کی جو ہے وہ لائف 2 سے 3 لاکھ کلومیٹر ہونی چاہیے، اگر اس کا جو ہے وہ آئل وغیرہ بالکل ان ٹائم چینج ہو اور وہ مینٹیننس بالکل ان ٹائم ہو۔ لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس میں چائنا کے پارٹس یا پھر اس کو جو ہے وہ کوئی جگاڑ لگوائے جائیں تو وہ کام بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ سر آپ اپنی گاڑی کا انجن ہمیشہ ریپلیس کروا دیں، وہ کام سستا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے گاڑی کو جو ہے وہ ایک ایشو آتا ہے، ہمارے یہاں کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ جی فلاں گاڑی کا انجن ریپلیس ہوا ہے اور وہ گاڑی ڈی ویلیو ہے، یعنی گاڑی اگر آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں گاڑی کی ریسیل ویلیو جو ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ عموماً لوگ اس بات کو بہت کاؤنٹ کرتے ہیں، خاص طور پر گاڑی خریدتے وقت، کہ جی فلاں گاڑی کا انجن چینج ہے۔ انجن چینج ہوتا ہے، اس کا جو انجن نمبر ہوتا ہے وہ ایکسائز آفس میں آپ جا کے جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن بک کے اوپر وہ سے رجسٹرڈ کر دیتے ہیں۔ صرف اس کا یہ ایک ایشو ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹینشن نہیں کسی قسم کی بھی۔ وہ جو ہم نے آپ کو ایک رسک والی بات بتائی تھی کہ اس میں سم ٹائم جو ہے وہ ایسے پرابلمز آ جاتے ہیں کہ ہم نے انجن ریپلیس کیا اور وہ انجن جو ہے وہ اب نارمل آواز کر گیا، بلو دینے لگ گیا دوبارہ، یا پھر وہ انجن اوور ہیٹنگ کر رہا ہے، ایسے پرابلم وہ سم ٹائم آتے ہیں۔ لیکن وہ بھی جہاں سے آپ انجن پرچیز کرتے ہیں ان کی باقاعدہ گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ انجن فٹ کروائیں، ٹیسٹ ڈرائیو کریں، اور کچھ لوگ شاید 1,000 کلومیٹر کی جو ہے وہ گارنٹی بھی دے دیتے ہیں کہ آپ چلا کے چیک کر لیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کم پیسوں میں اگر آپ گاڑی کا مزہ لینا چاہ رہے ہیں گاڑی کے انجن کے ساتھ تو پھر آپ گاڑی کا انجن ریپلیس کر رہے ہیں۔ اگر اوور آلنگ کروانی ہے تو ہمیشہ جینین پارٹس کے ساتھ کروائیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آپ کم پیسوں میں جو ہے وہ مزہ لینا چاہ رہے ہیں، گاڑی کا پیسے کم خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کا حل انجن ریپلیسمنٹ ہی ہے، کیونکہ کم از کم وہ جینین فٹنگ میں تو ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنل پارٹس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوتا، جسٹ وہ آپ لے کے آئیں، پرچیز کریں اور لا کے گاڑی میں فٹ کر دیں، بس یہ چیز آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔